السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج 1 جولائی 2020 بروز بدھ، باب دوم، آخری خطبہ، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے 2 خطبات میں یہ بات واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے کہ 1970 کے انتخابات کی روشنی میں کس طرح سیاست کے بگڑے حالات کے زیر اثر پاکستان کا بازو بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا۔ اس میں بھارت نے کس گھٹیا ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے ناپاک نظریات کو ظاہر کیا، نہ صرف ظاہر کیا بلکہ عمل کیا اور فوج کو مشرقی پاکستان میں بھیج کر ہمارا بازو ہم سے چھین لیا۔ آئیے آج اس کے اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا مختصر جائزہ مندرجہ ذیل عوامل سے لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جغرافیائی فاصلہ۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ دوبارہ بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اگر یہ سوال MCQ میں آ جائے تو آپ اس کا جواب بغیر کسی پریشانی کے دیں۔ مشرقی پاکستان کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش کو، اور مغربی پاکستان موجودہ پاکستان کو، جس میں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا آتے ہیں۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ 1000 میل فاصلے پر دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار کام تھا۔ سیاسی رابطے جو سیاست سے متعلق ہیں، اور ثقافتی رابطے جو کہ اپنی ثقافت سے متعلقہ ہیں۔ دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ کمزور۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنا۔ بیٹا پہلا نقطہ تھا جغرافیائی فاصلہ۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت و سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک خاص منصوبہ کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ چونکہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں ہندو ملازمتوں پر فائز تھے، پس وہ اپنے طریقے سے بنگالیوں کو اس چیز پر لے کر آتے تھے، اکساتے تھے کہ تم پاکستان سے علیحدہ ہو جاؤ، اور ان کے جذبات کو ابھارتے تھے۔ معاشی پسماندگی پہلے بیان کر دیا جا چکا ہے۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقہ کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدام نہ کیے۔ اس کے بعد ہے ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ چونکہ مشرقی پاکستان میں ہندو
تعلیم کے شعبے پر چھائے ہوئے تھے اور تعلیم کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، پس اساتذہ کی تربیت کے زیر اثر انہوں نے مشرقی پاکستان کے باشندوں کو اس چیز پر ابھارا کہ وہ پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ زبان کا مسئلہ، پانچواں نقطہ ہے زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا۔ احساس محرومی، احساس کمتری، محرومیت کا احساس کہ ہمیں یہ لوگ اپنے آپ سے جدا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ پہلے حل ہو چکا تھا کہ بنگالی اور اردو دونوں کو قومی زبان کی حیثیت حاصل ہے، مگر ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ چھٹا نقطہ ہے نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ ساتواں نقطہ بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بھارت نواز کردہ تنظیم مکتی باہنی کا سارا معاملہ میں آپ کو گزشتہ خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بھارت نے تنظیم کو محض اس لیے بھیجا کہ بنگلہ دیش میں شامل ہو کر بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف اکسائیں۔ ساتواں نقطہ معافی چاہتا ہوں، نہ صرف مکتی باہنی تنظیم کے ذریعے بلکہ اساتذین کے ذریعے اور دوسرے سرکاری عہدوں پر فائز ہندوؤں کے ذریعے ہندوستان نے مشرقی پاکستان کے باشندوں کو اس چیز پر اکسایا کہ حالات خراب ہیں، آپ پر کسی قسم کی توجہ نہیں دی جاتی، آپ پسماندہ ملک اور علاقے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور اس طرح باغیوں کو اسلحہ اور پناہ بھی دینے میں بھارت نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات بھی علیحدگی کو فروغ دے گئے۔ عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی لیگ تھی، جماعت تھی۔ 1970 کے عام انتخابات۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی۔ یعنی کہ 1970 کے انتخابات کے بعد جب 71 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تو جنرل یحییٰ خان نے مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت عطا کر دی۔ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا موضوع مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے
اور اسی کے ساتھ ہمارا باب دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انتہائی اہم عنوان ہے، اس کے 9 نکات اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ جب آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے تو فرقی لکھ لیں گے تو فرقی کے اندر ہی آپ کو جواب مل جائے گا۔ نہ صرف یاد کیجیے گا بلکہ اچھی طرح اپنی کاپیوں پر لکھیے گا۔ میں محمد رمضان آپ سے اب کی بار اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے خطبہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔